السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبد الخالق المدینہ المنورہ سے ابھی میں اس جگہ پر ہوں جہاں پر اسلام کی جنگ ہوئی تھی اور جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، جس میں حضرت سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور اسی طرح 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی قبر مبارک ہے، اندر تو جانے نہیں دیتے ہیں، سب جالی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر حضرت حمزہ اور ایک صحابی مدفون ہیں، اور آگے چل کے ایک بہت بڑی قبر ہے جس میں 70 صحابہ کو ایک ہی قبر کے اندر شہید دفن کیا گیا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں، تو امید ہے کہ آپ اس کو آخر تک سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ انشاءاللہ سبسکرائب کریں گے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، ہم جانتے ہیں اس واقعہ کو۔ محترم سامعین، اسلام کی وہ عظیم جنگ کہا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور صحابہ کو شہید کیا گیا۔ محترم سامعین، یہ واقعہ بہت دردناک ہے، کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بس مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محترم سامعین، کون حمزہ جن کو اسد اللہ، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، وہ حضرت حمزہ جن کو عبد المطلب کہا گیا، وہ حضرت حمزہ جن کو سردار بنی ہاشم کہا گیا، وہ حضرت حمزہ جن کے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی، تقویت ملی، اور وہ حضرت حمزہ جو اسلام لانے پر مکۃ المکرمہ حرم المکی میں پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی، وہ حضرت حمزہ جو بڑی محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھاڑ دیا تھا، ان کو اس جنگ میں شہید کیا گیا۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بہت بڑا صدمہ جو تھا وہ حضرت حمزہ سیدنا رضی اللہ عنہ کا صدمہ اور غم تھا۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کے ہم عمر بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے، ان سے بہت ہی لگاؤ تھا، ان سے بہت الفت تھی، ان سے بہت دل جوئی تھی۔ ان کو اس جنگ میں شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے کا نام تھا وحشی، جو بعد میں اسلام لائے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت حمزہ نے ہندا کے باپ کو شہید کر دیا تھا، جہنم واصل کر دیا تھا، جس کا نام تھا عتبہ بن عدی۔ تو اس نے ہندا نے عتبہ کا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت وحشی کو تیار کیا، اور مسلم بن عدی نے بھی اس کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا، ہندا نے کہا، اگر تو نے، یعنی وحشی نے جو بعد میں اسلام لائے، ہندا نے اس سے مطالبہ کیا کہ اگر تو نے حضرت علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ، ان تینوں میں سے اگر تو کسی کو بھی شہید کرے گا تو تجھ کو انعام سے نوازا جائے گا، تجھ کو بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ تو اس نے، حضرت وحشی نے ان تینوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ محترم سامعین، حضرت وحشی تیر چلانے میں اتنے ماہر تھے، نیزہ لگانے میں اتنے ماہر تھے، اگر ایک ہی جگہ ان کو 100 مرتبہ کہا جائے کہ ایک جگہ پر 100 تیر لگاؤ تو ایک تیر بھی ان کا رائے گا نہیں جاتا تھا، اتنا ماہر تھے تیر لگانے کے لیے۔ تو ہندا نے ان سے عرض کیا کہ تو حضرت محمد رسول اللہ یا پھر حضرت علی یا پھر سیدنا حمزہ کو قتل کر۔
اور ان کا سر میرے پاس لے کر آ۔ محترم سامعین، جب حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا تو کسی نے ان سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو تو نے کس طرح شہید کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں بھی حضرت حمزہ کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں۔ وہ اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ میں ان کے پاس جا نہیں سکتا تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا میری بس کی بات نہیں تھی۔ صحابہ ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، میں بس تلاش میں نکلا تھا تو بس حضرت علی کے تلاش میں نکلا تھا۔ جب اسی جگہ پر جنگ شروع ہو گئی، حضرت حمزہ کفار کے درمیان گھس گئے، تو حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں اپنی نیام لے کر، اپنا نیزہ لے کر میں ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گیا اور آہستہ 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 حضرت حمزہ کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کافر جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو للکار رہا تھا کہ آ میرے سے مقابلہ کر، جس کا نام تھا سبا بن عبد العزیٰ العشاشی، اس پر حضرت حمزہ نے اس کو شہید کرنے کے لیے، اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے جب اس کے طرف دوڑے تو حضرت حمزہ نے اس کا قتل کر دیا۔ اسی وقت پیچھے سے حضرت وحشی نے ان پر وار کیا اور سیدھا جو ہے تیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر جا کر لگا، اور حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ کو دیکھا، حضرت حمزہ گھور کر رعب کی حالت میں مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن تیر ان کے سینے پر اتنی زور سے لگا تھا کہ وہ چل نہ سکے اور نہ اٹھ نہ سکے، اور اسی حالت میں تڑپڑتے رہے اور اسی حالت میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیے۔ محترم سامعین، حضرت وحشی نے اسی پر بس نہیں کیا، حضرت وحشی آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے کو کاٹا اور کلیجہ نکالا اور ہندا کے سر پر لا کے رکھ دیا، ہندا کی خدمت میں پیش کیا۔ جب ہندا نے یہ واقعہ سنا تو ہندا واپس اسی جگہ پر آئی اور آنے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان کو کاٹا، ناک کو کاٹا، ہونٹوں کو کاٹا، جسم کے ٹکڑے 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 کر دیے، اور کلیجہ نکال کر حضرت ہندا نے اپنے منہ سے اس کو چابا اور نگلنا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے پاس آئے، سب جسم کے ٹکڑے 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 پڑے ہوئے تھے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے آپ گھبرائیے مت، اللہ رب العزت نے آپ کے چچا کو سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا لقب دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کس طرح حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہادت کے متعلق فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی موت پر نوحہ یعنی رونے کا حکم ہوتا تو میں حضرت حمزہ کی موت پر عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ حضرت حمزہ کی موت پر روئے، اتنا ان کو شہادت کا غم تھا۔ میرے عزیزو، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ہندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پردے کی حالت میں تھی۔ اس زمانے میں تو پردہ چادر کے مانند ہوتا تھا، وہ چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ وہ آئی
اور اپنی آواز سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب میرا قتل ہی ہوگا، اس کو امید نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کریں گے، لیکن میں قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی محبت پر، ان کی جانثاری پر، ان کی نرم دلی پر، ان کے اخلاق پر، ان کی کردار پر، ان کی سیرت پر، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تو نے اسلام تو قبول کر لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی آپ میرے سامنے مت آنا۔ اگر آپ میرے سامنے آؤ گے تو میرے چچا حضرت عبداللہ بن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا وہ منظر میرے سامنے آئے گا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس وجہ سے آپ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ اور فرمانے لگی، جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، اے محمد، آپ جہاں رہتے تھے ان خیمے بہت سارے تھے، وہاں کے خیموں میں سب سے زیادہ جو غلیظ، جو سب سے زیادہ برا جو خیمہ مجھے لگتا تھا وہ آپ کا خیمہ لگتا تھا، لیکن آج جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو ان خیموں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا خیمہ مجھے لگتا ہے۔ یہ تو ہو گیا حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی کے انتظار میں تھے کہ کب یہ وحشی آئے اور میں اپنے چچا کا بدلہ لے لوں۔ حضرت وحشی بھی چھپ کے دیوار کے پیچھے سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ اب میری خیر نہیں ہے، اب میں نہیں بچ سکتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر قربان جاؤں، ان کی محبت پر قربان جاؤں، ان کی اداؤں پر قربان جاؤں، ان کی کردار پر قربان جاؤں، ان کے اخلاق پر میری جان نچھاور کر دوں۔ انہوں نے کہا، اليوم یوم العفو، اليوم یوم العفو، اليوم یوم العفو، آج تو معافی کا دن ہے، جب تو نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ قاتل تو میرے چچا کا ہے جو مجھے بہت محبوب تھے، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب تو نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا میں نے تجھے معاف کر دیتا۔ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے کہ صحابہ کو دفن کیا جا رہا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھی ہے، 70 مرتبہ۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، یہ وہی قبر ہے۔ حضرت حمزہ ایک قبر میں ہے اور دوسری جانب اور ایک صحابی کی قبر ہے، یہ الگ الگ قبر ہے، لیکن ایک جگہ اور ہے جہاں پر 70 صحابہ کو ایک ہی جگہ پر دفن کیا گیا ہے، ایک ہی جگہ پر دفن کیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے میرے عزیزوں جہاں پر حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ میرے عزیزوں، جہاں جب انسان یہاں پر آتا ہے تو وہ منظر اس کے سامنے رہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
اتنے بہادر حضرت حمزہ تھے، اتنی محبت تھی۔ آج کے زمانے میں تو اتنی یہاں پر اتنی کڑک دھوپ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس زمانے میں کتنی تپش تھی، کتنی چٹلی زمان تھی، کتنی چٹیلی زمین تھی، سورج زمین پر تھا۔ اس وقت اس ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ناک کان سب کاٹ دیے تھے، اور اپنے حضرت حمزہ کو اپنی زبان سے، اپنی منہ سے، اپنے دانتوں سے کاٹا تھا۔ یہ وہ صحابہ کی قبریں ہیں جن کو ایک ہی قبر میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ میرے عزیزو، ایمان افروز واقعہ ہے، بہت تفصیل سے واقعہ ہے۔ جب حضرت ہندا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تو علماء نے لکھا ہے کہ یہی اس نے کلیجہ نہیں چبایا بلکہ اس نے اسلام کا گھونٹ چبایا، کہ جس کی برکت سے حضرت ہندا کو بعد میں اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی۔ جب حضرت ہندا اور حضرت وحشی بعد میں اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ آپ میرے سامنے نہ آئے۔ جب آپ میرے سامنے آؤ گے تو میرے وہ چچا کا منظر میرے سامنے آئے گا، کہیں وہ منظر کی وجہ سے میرا دل مغمون نہ ہو، اس وجہ سے آپ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اور میرے عزیزو، یہی وہ قبرستان ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے۔ اس زمانے کی مٹی بھی وہی ہے، اس زمانے کی قبر بھی یہی ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے، یہ جبل احد ہے، یہ جبل احد ہے۔ ایک مرتبہ اسی جبل احد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہی ساتھ اس پہاڑ پر چل رہے تھے تو پہاڑ جنبش میں آ گیا، ہلنے لگا، حرکت دینے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ سے کہ تو کیوں ہل رہا ہے، تو کیوں جنبش کر رہا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو حرکت دے رہا ہے؟ تو اس پہاڑ نے، اسی پہاڑ نے اللہ نے رب العزت نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ اس نے کہا یہ آج کا پہلا موقع ہے کہ آپ میری پشت پر اور آپ کے ساتھ سارے صحابہ، حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان اور حضرت علی ایک ہی ساتھ میرے پر چل رہے ہیں۔ مجھے فخر ہے، مجھے خوشی ہے، اس وجہ سے میں ہل رہا ہوں، اس طرح سے میں خوشی سے اپنے آپ میں جھوم رہا ہوں۔ ہے ماشاء اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے، اسی کو جبل احد کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ بھی اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، ان کے درگزر اور ان کے عفو اور ان کے معافی کا کردار ہم اپنائیں، اور ان کے اخلاق اور ان کے صحابہ کے کردار اپنی زندگی میں لائیں۔ میرے عزیزوں، میں دعا کرتا ہوں کہ رب دو جہاں ہمارے تمام چاہنے والوں اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے اساتذہ اور ہماری ماں بہنیں جتنی بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو یہاں کی زیارات سے سرفراز فرمائے اور تمام کو یہاں پر بلا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔